السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کا ایک ایسا معجزہ پیش کروں گی جو میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے انسٹاگرام پہ شیئر کیا ہے۔ یہ معجزہ میں بالکل انہیں کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، میں اپنی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بالکل ایز اٹ از تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں اپنی کہانی آپ لوگوں کو بالکل اپنی ہی زبانی بالکل درست بتا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، میرا نام ہیما ہے، لاہور کے درمیانے گھرانے کی عام سی لڑکی ہوں۔ میرے خواب مگر عام نہیں تھے، جیسے میرا گھرانہ ایک عام تھا۔ میں بچپن سے ہی وہ بچی تھی جو ٹی وی پر کسی خاتون افسر کو یونیفارم میں دیکھتی تو آنکھیں چمک جاتی، دل کہتا ایک دن میں بھی بنوں گی ان جیسی میرے پاس طاقت ہوگی اور پیسہ ہوگا۔ میرے والد سرکاری اسکول میں استاد تھے، ریٹائرمنٹ قریب تھی، گھر کی معاشی حالت ایسی نہ تھی کہ بڑے خوابوں کی اجازت دی جاتی، مگر امی کہتی تھی دعا اور محنت سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی مان لیا کہ شاید قسمت بھی انسان کی لکھی جاتی ہے، لیکن قلم انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میں نے اپنا قلم پکڑا CSS کے لیے۔ میں نے BA کے ایگزامز دیے تھے، بالکل ہی عام سبجیکٹس کو لے کے، جرنلزم اور پولیٹیکل سائنس کو لے کے۔ میری کوئی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی جو میری ہیلپ کرتی CSS میں، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی یونیورسٹی جوائن کی تھی جو میں افورڈ کر پاتی۔ گریجویشن کے فوراً بعد میں نے CSS کی تیاری شروع کی۔ نئی کتابیں، مہنگے اکیڈمک کورس، گروپ سٹڈیز، نوٹس، YouTube لیکچرز، ایک جنون سا طاری تھا۔ اور جو سب کچھ میں افورڈ کر رہی تھی، یہ میری کچھ سیونگز تھی، اور جو میری ماما نے میرے لیے گولڈ کا سیٹ رکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے میرے لیے بہت ساتھ دیا میرے CSS کے ایگزامز میں، اور جہاں ضرورت پڑی انہوں نے تھوڑا وہ زیور بیچ دی گئی میرے لیے۔ ایک جنون جو طاری تھا، میرے والد نے اپنی جمع پونجی سے میرے لیے تمام ضروری چیزیں لائی، یہاں تک کہ اپنی پرانی گھڑی بیچ دی تاکہ میرا آن لائن کورس مکمل ہو سکے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم گھر بیٹھے CSS نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں ہمیں اکیڈمی کی اور آن لائن کلاسز کی باقی، اور ہمیں یونیورسٹیز اور اکیڈمی کی ضرور پڑتی ہے۔ پہلا اٹیمپٹ آیا، میں نے دل و جان سے پرچے دیے، رزلٹ آیا اور میں فیل، 3 مضامین میں فیل ہو گئی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، جہاں میں نے اپنی ماں کے اور باپ کے سارے خرچے لگا دیے تھے، میں وہاں پھر فیل ہو گئی۔ لوگوں کی نظریں بدل گئی۔ ایک رشتہ دار نے تو میرے والد سے کہا، ابھی بھی اسے افسر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ لڑکیوں کو گھر بسانے کی تیاری کرو، خواب نہیں۔ جو جمع پونجی تھی وہ تم نے اس کے CSS پہ لگا دی، وہی تم اس کے گھر بسانے پہ لگاتے۔ امی نے وہ رات چھپ کر روتے گزاری، اور میں نے بھی رو کر گزاری، مگر صبح اٹھی اور خود سے کہا میں نہیں رکوں گی۔ دوسرا اٹیمپٹ پہلے سے بہتر تھا، مگر اس بار ایک مضمون میں فیل ہو گئی، صرف 1 نمبر سے، اور وہ تھا انگلش ایسے کا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں سخت ہو گئی۔ میں نے وہ 1 نمبر اپنی قسمت، اپنی دعا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھا۔ انہی دنوں ایک پرانی دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا، ہیما سنا ہے تم تہجد نہیں پڑھتی؟ میں نے حیرت سے کہا، میں پڑھتی ہوں مگر ابھی فرصت نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جس کے در پر جانا سب کچھ دے سکتا ہے، تم اس کے سامنے نہیں گئی اور دنیا سے مانگ رہی ہو۔ اس رات نہ جانے کیوں نیند نہیں آئی، 3 بجے اٹھی، وضو کیا اور پہلی بار تہجد پڑھی۔ سجدے میں بس اتنا کہا، یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، بس تو سن لے، کچھ دے یا نہ دے مگر میری سن لے، میری قسمت بدل دے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یونیفارم پہننا چاہتی ہوں، میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پھر تیاری شروع کی، دن بھر پڑھتی اور تہجد رات کی عادت بن گئی تھی، روتے ہوئے دعائیں مانگتی تھی، صرف کامیابی کی نہیں، حوصلے کی۔ اس بار میری تیاری بہترین تھی، دل مطمئن تھا، لیکن تیاری پچھلی بار بھی بہترین تھی، لیکن اس دفعہ سکون تھا۔ پیپرز بہت اچھے ہوئے، میں نے پہلی بار خود کو جیت کے قریب محسوس کیا، لیکن نتیجہ آیا اور میں ایک بار پھر فیل، پاسنگ مارکس سے صرف 1 نمبر کم، وہ بھی صرف 12 انگلش ایسے میں۔ میں نے تہجد چھوڑ دی، قرآن بند کیا، دعاؤں پہ یقین جاتا رہا۔ میں نے خود سے کہا، شاید اللہ نے میرے لیے CSS نہیں لکھا، شاید کچھ لوگ کامیاب ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میرے والد نے خاموشی اختیار کر لی، امی کی آنکھیں دن رات بھیگی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب بس میں بوجھ بن چکی ہوں، میری ساری دنیا اندھیرے میں چلی گئی ہے، اور CSS کے پیچھے لگی میری ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، اب تو شادی ہونا بھی ناممکن تھی۔ ایک رات خواب میں ایک عورت آئی، سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ، اس نے میرے کمرے کی کتابیں اٹھا کر ترتیب دی اور کہا، تم نے بہت محنت کی ہیما، لیکن تم نے رب سے ناراضگی کر کے اپنی کامیابی کا دروازہ بند کیا، سجدے میں لوٹ جاؤ، تمہیں آواز دے رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر جاگی، آنکھوں میں آنسو، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فوراً وضو کیا اور 1 سال بعد پھر
پھر پہلی بار تہجد پڑھی، سجدے میں صرف اتنا کہا، میں واپس آ گئی ہوں مولا، اب تو نہ چھوڑنا۔ اب صرف ایک اٹیمپٹ باقی تھی۔ میں نے پھر تیاری شروع کی، دن رات کی محنت، تہجد میں آنسو اور والدین کی دعائیں، سب ایک بار پھر ساتھ تھی۔ اس دفعہ اتنی تیاری نہیں تھی جتنی تہجد کی نمازیں تھی۔ پیپرز بہت اچھے ہوئے، دل کو سکون ملا، لیکن پھر رزلٹ سے پہلے FPSC کی ویب سائٹ پر لکھا آیا کچھ امیدواروں کے رزلٹ سسٹم ایرر کی وجہ سے روک دیے گئے ہیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایک ہفتہ، پھر دوسرا ہفتہ، آخرکار ای میل آئی، مس ہما، آفٹر دی چیکنگ یور ریزلٹ ہیز بین ریوائزڈ، یو ہیو پاسڈ CSS۔ اور جب میں نے اپنی مارکس لسٹ دیکھی تو اس میں بہت اچھے زیادہ نمبرز تھے کہ میں ٹاپ 10 میں فال کر رہی تھی۔ میں نے جیسے خواب دیکھا تھا، ہر لفظ کو کئی بار پڑھا، امی کو دکھایا، ابا کو سنایا، اور پھر ایک عام سی لڑکی CSS آفیسر بن گئی۔ اسی طرح میں نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ اور جو بھی ٹیسٹ تھے، انٹرویو، سب کچھ میں نے صرف تہجد کی وجہ سے پاس کر لیے۔ میں نے اسی وقت قلیم پر سجدہ کیا، وہ سجدہ جو خوشی کا نہیں شکر کا تھا۔ میں روتی گئی، کہتی گئی، یا اللہ میں تیری تھی، تیری ہوں، اب ساری زندگی تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ میرے رشتہ دار جنہوں نے طنز کیے تھے اب مبارکباد دینے آ رہے تھے، دوست جو مذاق اڑا رہے تھے اب مشورے مانگ رہے تھے، اور میرے والد جنہوں نے گھر بیچ کر میرا کورس کروایا تھا آج ان کی بیٹی آفیسر ہے۔ اگر آپ بھی کسی جدوجہد میں ہیں، اگر آپ نے بار بار ہار دیکھی ہے، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، تو بس ایک کام کریں، تہجد پڑھیں۔ تہجد صرف نفل نہیں، وہ ملاقات ہے اس سے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ جب رات خاموش ہو اور سب سو رہے ہوں تو اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے اور دیتا ہے، اور کبھی دیر سے ضرور دیتا ہے مگر دیتا ضرور ہے۔ میں زندہ ثبوت ہوں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت زیادہ خوبصورت کہانی جو میں بالکل انہی کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ معجزہ، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔